الله محمد رسول الله عليه صلاة الله۔ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے صدیق کی 3 تعریفیں کی ہیں۔ تفسیر روح المعانی میں علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے صدیق کی پہلی تعریف کی الذی لا یخالف قالہ حالہ۔ صدیق اس کو کہتے ہیں کہ جس کا قال و حال ایک ہو۔ آسان الفاظ میں سمجھو کہ صدیق اس کو کہتے ہیں کہ جس کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو۔ صدیق اس کو کہتے ہیں کہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، جو کرتا ہے وہ کہتا ہے۔ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے صدیق کی دوسری تعریف بیان کی الذی لا یتغیر باطنہ من ظاہرہ۔ صدیق اس کو کہتے ہیں کہ جس کے باطن کو ظاہری حالات متاثر نہ کر سکیں۔ صدیق اس کو کہتے ہیں کہ ظاہری حالات اس کے باطن کو متغیر نہ کر سکیں۔ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں صدیق کی تیسری تعریف بیان کی الذی یبذل الکونین فی رضاء محبوبہ۔ صدیق اس کو کہتے ہیں جو اپنے محبوب کی رضا پر دونوں جہان قربان کرتے۔ صدیق اس کو کہتے ہیں جو دونوں جہانوں کو اپنے محبوب کی مرضی پر، اس کی رضا پر، اس کی پسند پر قربان کر دے۔ ایک تعریف صدیق کی حضرت مولانا حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ نے کی کہ صدیق اس کو کہتے ہیں کہ جس کی ہر سانس محبوب کی مرضی کے مطابق چلے۔ صدیق اس کو کہتے ہیں کہ جس کی کوئی سانس بھی محبوب کی رضا، پسند اور مرضی کے بغیر نہ چلے۔ دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، تو صدیق کی تعریف بیان کی تو دل چاہتا ہے کہ فاروق کا مطلب بھی بتا دوں۔ فاروق فارق بین الحق والباطل۔ فاروق اس کو کہتے ہیں کہ جو حق اور باطل کے درمیان میں فرق کر دے۔ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، دونوں کے درمیان میں فرق کرنے والے کو فاروق کہتے ہیں۔ فارق بین الحق والباطل۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ۔ رب کائنات نے عمر کے دل اور زبان پر حق رکھ دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر بولتے ہیں تو حق بولتے ہیں، عمر سوچتے ہیں تو وہ بھی حق سوچتے ہیں۔ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان کا لقب ذو النورین ہے۔ ذو النورین یہ عربی زبان کے 2 الفاظ کا مجموعہ ہے، ایک ہے ذو اور دوسرا ہے نورین۔ ذو کا مطلب والا اور نورین 2 نور والا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب 2 نور والا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما، یہ یکے بعد دیگرے ان کا نکاح حضرت عثمان غنی سے ہوا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 لختے جگر حضرت عثمان غنی کے نکاح میں ہیں، اس وجہ سے ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ اور بعض محققین نے یہ لکھا ہے کہ ذو النورین کا مطلب 2 نور والا اس وجہ سے ہے، ان کا لقب ذو النورین اس وجہ سے رکھا گیا کیونکہ انہوں نے 2 ہجرتیں کی تھی، ایک ہجرت حبشہ کی طرف اور دوسری ہجرت جو ہے یہ مدینے کی طرف کی تھی، اس وجہ سے ان کا لقب ذو النورین۔ چوتھا خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور مرتضیٰ کا معنی عربی زبان کا لفظ ہے، مرتضیٰ کا معنی چنا ہوا، مرتضیٰ کا معنی جس کا انتخاب کیا جائے، منتخب شدہ، جس کو چنا جائے اس کو مرتضیٰ کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بچوں میں سے اسلام لانے کے لیے سب سے پہلے حضرت علی کو چنا ہے، اس وجہ سے ان کو مرتضیٰ کہتے ہیں۔ اور بھی کئی وجوہات ہیں۔ تو یہ 4 خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ادری ما بقائی فیکم، مجھے پتہ نہیں، میرے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ میں کتنی دیر کتنے دن تمہارے درمیان زندہ رہوں۔
فقتدوا باللذین من بعدی ابی بکر و عمر، میرے بعد اگر کسی کی اقتدا کرنی ہے، کسی کو لیڈر ماننا ہے، کسی کو مقتدا اور پیشوا ماننا ہے تو وہ ابو بکر ہیں اور عمر ہیں۔ فقتدوا باللذین من بعدی ابی بکر و عمر، میرے بعد دو اشخاص ہیں، ان کی اقتدا کرنا، ان کی پیروی کرنا، ایک ابو بکر ہیں اور دوسرے حضرت عمر ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت پر عمل کرو، میرے طریقے پر عمل کرو، اور خلفاء راشدین مہدیین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کے طریقے پر عمل کرو۔ اور چار خلفاء چاروں ہدایت یافتہ ہیں، صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں اور فائزون بھی ہیں، مفلحون بھی ہیں۔ أنت في الوجدان حي، أنت للعينين ضي، أنت عند الحوض ري، أنت هاد وصفي